बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: नमाज किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब: नमाज फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल: किस समंदर को अल्लामा इकबाल ने बहरे ज़ुल्मात कहा है? जवाब: बहरे ओकियानूस। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत को उरूसुल कुरान कहते हैं? जवाब: सूरह रहमान को। सवाल: अहले जन्नत कौन सा लिबास पहने होंगे? जवाब: हरीर का बारीक लिबास और दुबीर लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। सवाल: इंसान पर सबसे पहले क्या फर्ज किया गया था? जवाब: इंसान पर सबसे पहले नमाज को फर्ज किया गया था। सवाल: वो कौन से सहाबी हैं जिनको खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह अजान देने का शर्फ हासिल हुआ? जवाब: वो सहाबी हज़रत बिलाल बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने खाने काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह अजान दी और तीनों जगह तौहीद का ऐलान किया। सवाल: सहाबा कराम में से कुरान मजीद की तफसीर किस सहाबी ने बयान की है? जवाब: सहाबा कराम में से कुरान मजीद की तफसीर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान की है। सवाल: कुरान पाक में वक्फ जायज़ के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? जवाब: जीम इस्तेमाल होता है। सवाल: कुरान हकीम में किस रिश्ते को लिबास की मानंद करार दिया गया? जवाब: ज़ौजैन को लिबास की मानंद कहा गया है। सवाल: इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ुक़हा में मरतब करदा किताब का नाम क्या है? जवाब: इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ुक़हा में मरतब करदा किताब का नाम अलाम है। सवाल: कौन से जानवर के दूध की दही नहीं बनती? जवाब: ऊँट के दूध की दही नहीं बनती। सवाल: पेशाब करने के दौरान कौन सी गलती करने से एक भी नमाज कबूल नहीं होती?
جواب: اکثر لوگ رفع حاجت کے دوران ایک غلطی کرتے ہیں کہ استبرا کا خیال نہیں رکھتے، اور یہ واجب ہے جس طرح نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو نماز سجدہ سہو کے بنا مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح اگر پیشاب کرنے کے بعد اس کو مکمل خشک نہ کیا جائے تو طہارت کامل نہیں ہوتی، طہارت کامل نہیں ہوتی تو وضو کامل نہیں ہوتا، وضو کامل نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اکثر لوگوں کی عبادتیں ان کی طہارت کی وجہ سے منہ پر مار دی جائیں گی، اکثر عذاب قبر پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوگا۔ اسی وجہ سے پرانے زمانے میں لوگ پیشاب کو خشک کرنے کے لیے خشک مٹی کا استعمال کرتے تھے۔ سوال: من سلوہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب: من سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال: خندق کتنے دنوں میں کھودی گئی تھی؟ جواب: خندق 20 دنوں میں کھودی گئی تھی۔ سوال: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جواب: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو روح قبض ہوتے وقت دیکھ سکتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے؟ جواب: قرآن مجید کی صورت نور ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے۔ سوال: فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کس نے اذان دی؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ سوال: عمر ثانی کا اعزاز کس شخصیت کو ملا ہے؟ جواب: عمر ثانی کا اعزاز حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملا ہے۔ سوال: یاجوج و ماجوج دنیا کے کتنے حصے میں آباد ہیں؟ جواب: یاجوج ماجوج دنیا کے 190 حصے میں آباد ہیں۔ سوال: حضرت دانیال علیہ السلام کس قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے؟ جواب: حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ سوال: اللہ پاک نے تمام انسانوں کو ہمیشہ کی کامیابی دینے کے لیے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہوگی کیا ذریعہ عطا فرمایا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے اپنے احکامات اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا کہا ہے۔
سوال: انسان کے جسم کا کون سا حصہ اندھیرے میں جانے سے بڑا ہو جاتا ہے؟ جواب: آنکھوں کی پتلیاں۔ سوال: سب سے پہلے منبر خطبہ کس نبی نے دیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے منبر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا مغز کس کو کہا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا مغز دعا کو کہا تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ سوال: کس پیغمبر کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے، اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال: انگور سب سے پہلے کس نے کاشت کیا تھا؟ جواب: انگور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کاشت کیا تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ویل مچھلی کی زبان کا وزن کس جاندار کے وزن کے برابر ہوتا ہے؟ جواب: ویل مچھلی کی زبان کا وزن ہاتھی کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ سوال: کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے؟ جواب: معاشرتی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے۔ سوال: کن والدین کے بچے جنت میں جا کر کیڑے بن جائیں گے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے بچے جنت کے پانی کے کیڑے ہیں، وہ جنت کے اندر ہی رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو ملے گا تو وہ اسے اس کے کپڑوں سے پکڑ لے گا، پھر اس وقت تک نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اور اس کے والد کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال: کون سی نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی؟ جواب: نیل نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی۔ سوال: شراب مسلمانوں پر کب حرام ہوئی تھی؟ جواب: شراب مسلمانوں پر 4 ہجری میں حرام ہوئی تھی۔
سوال: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: زمانِ نبوت سے قبل آپ نے کسی لڑائی میں شرکت فرمائی یا نہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب فجار میں شرکت فرمائی تھی مگر قتال نہیں فرمایا۔ سوال: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ کس نے ذبح کیے؟ جواب: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کوہ صفا کے مقام پر بیعت لی۔ سوال: پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب: ابن خلدون پہلے مسلم مفکر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ سوال: تیتر جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: ہر جانور اکثر و بیشتر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چنانچہ تیتر کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں۔ سوال: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ جواب: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا 1 سال کے عرصے تک محاصرہ رہا۔ سوال: کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب: جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال: یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال: سری لنکا کے لوگ مگر مچھ کے جسم کے کس حصے کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: سری لنکا کے لوگ مگر مچھ کے دانت کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال: جس مٹی سے انسان کو بنایا گیا وہ مٹی دنیا میں کس جگہ موجود ہے؟ جواب: جس جگہ انسان کو دفنایا جاتا ہے اسی کی مٹی سے وہ بنا ہوتا ہے۔
सवाल, जन्नती को जन्नत में कितने खादिम मिलेंगे? जवाब, जन्नती को जन्नत में 80,000 खादिम मिलेंगे। सवाल, कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को इसकी कुनियत से याद किया गया है? जवाब, कुरान मजीद में अबू लहब को इसकी कुनियत से याद किया गया है। सवाल, किस सहाबी की गवाही 2 लोगों के बराबर थी? जवाब, हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु की गवाही 2 लोगों के बराबर थी। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन रहे? निकालने वाले का क्या नाम था और वो कहाँ का था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तीसरे दिन निकाला। अहले सैर ने लिखा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने वाला मालिक बिन दारुल खंजाई था और ये अरब का बुद्धू था। सवाल, मदीना मुनव्वरा में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद कब रखी थी? जवाब, मदीना मुनव्वरा में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रबीउल अव्वल 1 हिजरी में रखी थी। सवाल, वो कौन सा इंसान है जो अपने हाथ से लोगों को मारता है? सब देखते हैं लेकिन कोई इसको कुछ नहीं कहता। जवाब, जल्लाद। जो लोगों को फांसी देता है अपने हाथ से लोगों को मारता है, सब देखते हैं लेकिन कोई इसको कुछ नहीं कहता। सवाल, किस नमाज के पढ़ते दौरान ही किबले का रुख तब्दील हो गया था? जवाब, ज़ोहर की नमाज के दौरान। सवाल, इस्लाम का वो कौन सा रुकन है जो कुरान में अक्सर नमाज के साथ आता है? जवाब, ज़कात है। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से किस जगह नाजिल होंगे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दमिश्क में नाजिल होंगे। सवाल, वो कौन सा काम है जो मर्द जिंदगी में एक मर्तबा करता है और औरत रोजाना करती है? जवाब, हिंदू औरत का सिंदूर लगना जो मर्द जिंदगी में एक मर्तबा करता है और औरत रोजाना करती है। सवाल, वो कौन से सहाबी थे जिनकी शहादत के बाद लाश को जमीन निगल गई थी? जवाब, हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद लाश को जमीन निगल गई थी। सवाल, यौम जीनत कौन सा दिन है? जवाब, यौम जीनत फिरौन की सालगिरह का दिन है। सवाल, कौन से नबी थे जो लाठी पर टेक लगाए थे कि इनकी रूह कब्ज हो गई? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे जो लाठी पर टेक लगाए थे कि इनकी रूह कब्ज हो गई। सवाल, काफिरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में किस चीज़ से तशबीह दी गई है?
جواب، کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال، زمانہ جاہلیت میں دنوں کے نام کیا کیا تھے؟ جواب، زمانہ جاہلیت میں ہفتے کو شبار، اتوار کو اول، پیر کو اہون، منگل کو جبار، بدھ کو دبار، جمعرات کو مونس اور جمعے کو عروبہ کہا کرتے تھے۔ سوال، حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس سورت میں آیا ہے؟ جواب، آپ کا نام سب سے زیادہ سورت ہود میں آیا ہے۔ سوال، حضرت سارہ کو حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ کون سی سورت میں ہے؟ جواب، حضرت سارہ کو حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ سورت ہود آیت نمبر 71 میں ہے۔ سوال، دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ جواب، دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ سوال، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، 27 مرتبہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں تتلی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جواب، تتلی کی آنکھیں 1200 ہوتی ہیں۔ سوال، کس عمل کو مردہ لڑکی کو زندہ کرنے کے برابر کہا جاتا ہے؟ مسلمان بھائی کے عیب چھپانے کو مردہ لڑکی کو زندہ کرنے کے برابر کہا جاتا ہے۔ سوال، ایسی معذوریاں جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کتنی ہیں؟ جواب، ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے 10 ہیں۔ سوال، قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ جواب، قیامت سے 40 سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی۔ سوال، سب سے پہلے کس چیز کی پوجا کی گئی؟ جواب، سب سے پہلے وت نامی ایک بت کی پوجا کی گئی۔ سوال، کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب، حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی۔ سوال، حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب، رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ سوال، گھر میں کون سا پرندہ دفن کرنے سے جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب، جس گھر میں ہد ہد دفن ہوتا ہے وہاں جادو اثر انداز نہیں ہوتا۔
سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس صحابی نے جماعت کروائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جماعت کروائی۔ سوال: مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل کتنے جہاز شامل تھے؟ جواب: مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل 1000 جہاز شامل تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے تمام نبیوں میں پیارے اور محبوب نبی ہیں اور تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ سوال: پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب: ابن خلدون نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ سوال: قرآن کی 7 منزلیں کس نے مقرر کیں؟ جواب: قرآن کی 7 منزلیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی۔ سوال: کون سی سبزی کچی کھانے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: ماہرین کے مطابق بند گوبھی اور پالک کو اگر ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو ٹیپ ورم جسم میں پہنچ سکتے ہیں۔ دراصل ٹیپ ورم ربن جیسے دکھنے والے کیڑے ہوتے ہیں اور اگر کسی بھی چیز کو ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو اس کھانے میں موجود کیڑے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد خون کے ذریعے یہ کیڑے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچ کر جگر، آنکھوں اور دماغ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اور ان جان لیوا بیماریوں کی وجہ بننے والا ٹیپ ورم دراصل آتا کہاں سے ہے؟ ٹھیک سے نہ پکا ہوا گوشت، پورک، مچھلی، گندا پانی اور وہ سبزیاں جن پر مٹی لگی ہو، تو یہ تمام تر وجوہات ٹیپ ورم کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچی بند گوبھی اگر سلاد کی صورت میں استعمال کی جائے تو اعصابی نظام میں بہتری لانے کے ساتھ دیگر بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر بند گوبھی اور پالک کو پکا کر کھانا ہے تو صحیح سے مکمل طور پر پکائیے، ورنہ سلاد کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے عمل کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں زوجہ ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا؟ جواب: خندق کی کھدائی کے دوران چٹان کا ٹکڑا آ گیا تھا جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا۔
سوال، دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے مخاطب کیا ہے؟ جواب، دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدثر کے لقب سے مخاطب کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔